اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آج میں کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنا وہ درد پارٹ 2 والی، تو آج پھر آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ یہ شاید آنا ضروری تھا، یہ بہت ضروری بات ہے جو میں کرنے لگی ہوں۔ کل جب رات کو 12 بج گئے تو میرے بیٹے نے مجھے ایک چاکلیٹ گفٹ کیا اور ہیپی ویلنٹائن بولا۔ میں بڑی خوش ہوئی، مجھے اس وقت چاکلیٹ کی شاید ضرورت بھی تھی۔ کچھ اس نے وہ کارڈ، وہ اوپر کوئی جو میرا نام شام لکھا ہوا تھا، ماما بلیک شیپ کہتا ہے نا، تو ماما بلیک شیپ لکھا ہوا تھا۔ اچھا، میں نے چاکلیٹ کھایا، اس کے بعد ہم دونوں نے چائے بنائی اور بڑا ایک بیٹھے رہے۔ وہ اپنا نیٹ پہ کچھ کرتا رہا اور میں اپنا زومبا ڈیلیکس والا گیم کھیلتی رہی۔ تو اس وقت میں نے ایک اور بھی اسٹیٹس لگا دیا کہ محبت کا عالمی دن مبارک ہو۔ تو اس کے جواب میں مجھے کتنے سارے میسیجز آئے کہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کیا کریں، اور حجاب کا عالمی دن مبارک ہو، اور حیا کا عالمی دن مبارک ہو، اور میڈم آپ اس طرح کی بات نہ کریں، اور کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، دس اینڈ دیٹ نا۔ اب میں ٹیچر ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہوں نا، میں ٹھیک ہے، میں ایک ٹیچر ہوں، لیکن جب میں گھر میں ہوتی ہوں میں ٹیچر نہیں ہوتی، میں پھر ایک عام سی عورت ہوتی ہوں۔ اور انرجیز جو ہے نا، میری بات سنیں، انرجیز میں سب سے زیادہ پاورفل انرجی وہ محبت کی ہے، اور اسی سکے کا دوسرا رخ ہے نفرت۔ تو نفرت میں بہت زیادہ بربادیاں ہو جاتی ہیں، اور محبت میں بہت زیادہ آبادیاں ہو جاتی ہیں۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے کہ خدیجہ، جب تم کوئی کام کرو نا تو یہ سوچو کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں، تو تم تھکو گی نہیں۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں، یقین کریں، مجھے کوئی کہے نا کہ پہاڑ کو ادھر سے ادھر کرنا ہے، تو جس سے محبت ہے ان کے بارے میں سوچوں گی اور پہاڑ کو کاٹنا شروع کروں گی، تو مجھے نہیں فیل ہوگا کہ میں تھک گئی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم سوچو کس کے لیے کر رہی ہو، بہت بڑے وزڈم کی بات ہے۔ تو ایک دفعہ بچوں نے مجھے سوال کیا، میم غم زیادہ پاورفل ہے یا خوشی زیادہ پاورفل ہے؟ تو کوئی کہتی ہیں کہ غم زیادہ پاورفل ہے، کوئی کہتی ہے خوشی۔ میں نے کہا یار، ایک سکے کے دو رخ ہیں، خوشی اٹھاؤ گے تو غم بھی اٹھائے گا، اور غم اٹھاؤ گے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی خوشی بھی اٹھ کے آ جاتی ہے، کیونکہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اسی طرح نفرت اور محبت بھی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ چونکہ انرجیز میں سب سے زیادہ پاورفل انرجی ہے، تو اس کو ڈیل کرنا مشکل ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو میں نے آج بھی اسٹیٹس لگایا ہے کہ محبت سے نفرت نہ کریں، اس کو سنبھالنا سیکھیں۔ اس کو آپ سنبھالنا سیکھیں گے تو آپ اس کے معجزات دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اور بھاگنا تو بہرحال حل نہیں ہے نا، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بھاگنے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ کسی معاملے سے بھاگنا حل نہیں ہے، یا کسی معاملے کو دبانا بھی حل نہیں ہے۔ تو والٹیر کا قول ہے نا کہ ذہین لوگ اپنے اندر کی آگ کو روشنی میں بدل دیتے ہیں، اور غصے کو مذاق میں بدل دیتے ہیں، اور غیر ذہین لوگ اسی آگ میں جل جاتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ واقعہ سناتی ہوں کہ جب کراچی میں ایک میٹرک کے طالب علم تھے، لڑکا اور لڑکی، تو وہ دونوں شاید ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور پھر لڑکے نے لڑکی کو کہا کہ لڑکی نے لڑکے کو کہا میں پستول لے آؤں گی اسمبلی میں، پہلے تم مجھے گولی مارنا، پھر تم خود کو گولی مارنا۔ تو ان کمبختوں نے ایک دوسرے کو گولیاں تو مار دی، وہ دونوں تو مر گئے، لیکن ساتھ میں جو پرنسپل صاحب پڑھتے کہتے بانجا ہو گیا، بانجا۔ تو پرنسپل صاحب بھی نوکری سے چلے گئے، ٹیچرز بھی بہت صاحبان، اسکول الگ بدنام ہوا، ماں باپ الگ دکھی ہوئے، وہ الگ حرام موت مر گئے، کیونکہ ان بچوں کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھ کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ اچھا، اس
یہ خطرناک کیوں ہے؟ یہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ سوسائٹی نے اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، وہ اسٹرکچر پہ سوسائٹی بیس کرتی ہے دس از گڈ. تو جب بندہ کوئی محبت کرتا ہے نا، یہ دیکھو یہ آدمی اب ماشاء اللہ گزر رہا ہے آلو اور اتنی خبیث ہے. پچھلے دنوں اعلان کر رہے تھے آم، میٹھے آم. تو جب میں نے پتہ کرایا تو کہتے ہیں کہ یہ آموں کا زمانہ ہے باجی، آپ بھی کیا کرتے ہیں. یہ پرانی کوئی ریکارڈنگ تھی. ایک منٹ اس کو گزرنے دیں. گوبھی والے بینگن. اچھا، تو جو میں ذہانت کی بات کر رہی تھی نا کہ اس انرجی کو ڈیل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، اور سوسائٹی نے اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، اور سوسائٹی کو اپنے اسٹرکچر کی پڑ جاتی ہے. سوسائٹی پریشان ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے بنایا یہ ڈھہ جائے گا، یہ گر جائے گا. نتیجتاً جو سب سے زیادہ مطلب جیسے ہمارے سرحد میں KPK میں گولیاں مار دیتے ہیں اگر ان کو پتہ چلے کہ کوئی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں گرفتار ہیں تو ان کو گولیاں مار دیتے ہیں. گولیاں مار دینا آسان، وہ فوراً سکے کا دوسرا رخ سامنے کر دیتے ہیں. ایک رخ محبت کا ہے شدید محبت، تو دوسرا رخ نفرت کا ہے شدید نفرت. اور ایسے میں جو ہے نا پھر جب بندہ اپنے پیاروں کو گولیاں مار دیتا ہے نا تو پھر وہ روتا دھوتا بھی ہے اپنی بہنوں کے قبروں پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو. تو اب ڈیل کیوں نہیں کرتے؟ بچوں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں کہ جو محبت کی جرنی ہے دس از یور پرسنل جرنی، دس از یور پرسنل ٹرانسفارمیشن، دس از یور پرسنل گروتھ. محبت میں تب ہم بربادیاں کرتے ہیں نا جب ہم کسی اور کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا کہ حاصل چیزوں کو کیا جاتا ہے. میں نے اس پہ 2-3-4 دفعہ بہت تگڑی بات کی ہے، آپ میری پرانی کوئی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک بہت خوبصورت پرندہ بہت اونچا اڑتا ہے اور ایک شہزادی ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اس نے پرندے کو قید کر لیا اور پرندہ جو ہے وہ اس کی قید میں مر گیا. پھر اس کے بعد وہ اس کو یاد کرتی ہے تو یاد اس کو اس کا اڑنا یاد آتا ہے، اس کی اڑان یاد آتی ہے، اس کا سر جھکا کے پنجرے میں موت کا انتظار کرتی ہوئے اس کو یاد نہیں آتا. تو یہ تمہاری یہ بہت زیادہ شدید انرجی ہے. یہ ایک آگ ہے اور یہ آگ میں یہ خاصیت ہے کہ یہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، سونے کو پگھلا دیتی ہے. پانی کو ابھی بخارات بنا کے تو پتیلا بھر کے پانی کا رکھو وہ ابھی بخارات بن جاتا ہے. تو پانی غائب تو نہیں ہوا نا، ٹرانسفارم ہو گیا ہے. اب ڈھونڈو پانی کدھر چلا گیا. تو محبت میں آپ ٹرانسفارم ہوتے ہیں، اور ٹرانسفارمیشن یا ایوالویشن یہ اتنا تگڑا امر ہے، اتنا تگڑا معاملہ ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ جب اپنی وہ کوکون سے وہ تتلی نکلتی ہے تو اتنا درد سہتی ہے کہ جیسے ایک بندہ 300 دفعہ خود کو کھا جائے. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ ہے. یہ اس کا دوسرا سرا اللہ کریم سے لگا ہوا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا یہ عشق مجازی ہے عشق حقیقی. میں نے کہا عشق میں مجازی اور حقیقی نہیں ہے. اگر عشق ہے تو اللہ سے ملائے گا، جو اللہ سے نہ ملائے تو پھر وہ عشق تو نہ ہوا نا. اور آپ جس سے محبت کرتے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے تو اس کو کوئی گاڑی سمجھ لیا یا کوئی سینڈل سمجھ لیا یا کوئی پرس سمجھ لیا کہ اس کو حاصل کریں. انسان حاصل نہیں ہوتے کیونکہ انسان کی اپنی زندگی ہے، انسان کا اپنا معاملہ ہے. وہ حاصل نہیں ہوتے، وہ حاصل ہو کے بھی پھر حاصل نہیں ہوتے. وہ پرندے کی طرح آپ کے پنجرے میں مر جائیں گے. تو جگنو کی جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے جگنو کو پکڑ کے نا اتنا مٹھی میں دبا دیتے ہیں کہ جو اندر جگنو مر جاتا ہے. تو جگنو کا حسن اس کے چمکتے رہنے میں ہے، تیرے محبوب کا حسن اس کے چمکتے رہنے میں ہے، اس کے زندہ رہنے میں، اس کو خوش رہنے میں ہے. اور محبت کو لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت تک بھی محدود نہ کریں. رات کو جب 12 بج گئے تو میرے بیٹے نے مجھے چاکلیٹ دیا. اور اس نفرت زدہ معاشرے میں اگر ایک موقع ملتا ہے محبت کی بات کرنے کا تو کریں نا. الٹی سیدھی کیوں نکل جاتے ہیں؟ دشمنیاں کیوں کرنا شروع کرتے ہیں؟ فوراً سکے کو موڑنا کیوں شروع کر دیتے ہیں کہ سکے کا دوسرا رخ سامنے کرو؟ نہ نفرت اور نو کم آن. اور وہ جو پارکوں میں بیٹھ کے یا وہ جو گند بلا وہ لسٹ ہے. لو اور لسٹ میں فرق کرنے کی کوشش کرے. میں نے آج تک ویلنٹائن کی کہانی نہیں پڑھی، مجھے اس کی کہانی سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے کہا جاتا ہے کہ محبت کا عالمی دن مبارک تو میں خوش ہو جاتی ہوں.
کیونکہ وہ کہتے ہیں نا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو میں تو بنی ہی محبت کی ہوں. میرے تو سر میں بھی دل دھڑکتا ہے، اور دل تو دل ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں محبت والا رکھے، اور ہمیں محبت کو سمجھنے والا رکھے، اور ہمیں محبت کو ڈیل کرنے والا رکھے، ہمیں محبت کی انرجی کو سنبھالنے والا رکھے اور بنائیں. اللہ تعالیٰ سلامت رہے، سلامت رکھے تم سب کو. بائے بائے.